أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے ویورز، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ آج ہم بہت ہی اہم موضوع تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ میں موضوع لایا ہوں، اور بہت بھائیوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ایسا کوئی نسخہ دیں کہ جس سے انسان دوبارہ سے جوان ہو جائے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو جن نے ماں کا دودھ جو ہے وہ پیا ہے، وہ تقریباً 40 سال تک ہماری حکمت کہتی ہے کہ وہ اثر کرتا ہے. 40 سال کے بعد جو ہے وہ انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارا جسم پورا جو ہے وہ سیل کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سیل بیکٹیریاز پیدا کیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور پورا وجود چلتا ہے. وہ صحت میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں، پھر نئے سے نئے سیل بنتے رہتے ہیں. انسان جوان رہتا ہے، انسان کی جلد جوان رہتی ہے، پوری جوانی اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن 40-50 سال کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے تو دیسی خوراکیں کھائی ہیں وہ تقریباً 45-50 تک، لیکن آج کل کی جو غذائیں چل رہی ہیں، برگر، شوارمے، بریڈیں اور یہ جو باہر کے سپائسی کھانے، ان چیزوں کی وجہ سے جو کھاتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جلد انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں جوانی میں ہی، 20-25 سال میں ہی جو ہے وہ کمر کی درد شروع ہو جاتی ہے اور بہت پریشان رہتے ہیں. بہر صورت سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی غذا ابھی بھی اچھی کر لیں، فاسٹ فوڈ چھوڑیں، دیسی غذا جو ہے وہ شامل کریں، انشاءاللہ جوان رہیں گے. اور اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ جو سیل ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے انسان کے سیل مضبوط اور توانا اور اچھے پیدا ہوتے ہیں تو انسان جوان رہتا ہے. بڑھاپے میں یہ کمزور ہوتے ہیں اور ساتھ ہی انسان کے اندر جو ہے وہ بلغم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ بوڑھے جو ہیں وہ ان سے بلغم بھی اچھے طریقے سے باہر نہیں نکالی جاتی، اور جوان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے تو فوراً بلغم باہر آ جاتا ہے، لیکن بوڑھا ساری رات کھانستا ہے تو پھر جا کے جو ہے بلغم باہر آتی ہے. اصل میں یہ جو سیل کمزور ہوتے ہیں تو پھر بلغم بھی جسم سے نہیں نکال سکتے. اسی طرح پھر قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے خشکی کی وجہ سے. جب خشکی بہت رہتی ہے تو پھر قبض ہوتی ہے، اور قبض جب کھل کے پخانہ نہیں آتا تو بیماریاں 70-72 بیماریاں انسان کو اندر ہی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور آپ دعائیں دیں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ جوانی آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنی غذا بہتر کریں. اپنے جو ہے وہ غذا اور ٹائم ٹیبل رکھیں کھانے کا. بھوک لگے تو پھر کھائیں، اور کم از کم وقفہ کھانے کا جو ہے وہ 6 گھنٹے کا رکھیں. 6 گھنٹے بعد جو ہے وہ ہمارا جسم غذا مانگتا ہے، پھر صحیح غذا ہضم ہوتی ہے. پھر چبا کے کھائیں. ایک لقمے کو جو ہے وہ کم از کم 60 ضربے لگائیں. ہماری حکمت کہتی ہے یہ ایک دفعہ جو ہم اس طرح بائٹ کو چباتے ہیں نا، تو یہ اصل میں 60 ضربیں لگیں تو پھر آگے جا کے یہ فولاد بنتا ہے، پھر سونا بنتا ہے، اور پھر یہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ طاقت پہنچاتا ہے ہمارا لقمہ. لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہے دفتر میں جانے کی، ہر جگہ پہ جانے کی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غذا جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے چبا کے جب ہم کھائیں گے تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ غذا جسم کو لگے گی اور ہمارا سیل نیا بنے گا اور پھر ہم جوان نظر آنا شروع ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے بہتر اپنی پہلے غذا اچھی کریں. غذا اچھی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ واک لازمی کریں. ہماری حکمت کہتی ہے کہ 20 منٹ صبح واک اور 20 منٹ شام کی واک انسان کو 20 سال پیچھے لے جاتی ہے. تو اس لیے صبح خالی پیٹ واک کریں، اور رات کے کھانا کھانے کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ کم از کم 20 منٹ کی آپ واک کریں، اور پھر جو ہے وہ آپ بستر کے اوپر جائیں لیٹیں. ہمارا حال یہ ہے کہ 10 بجے دکانیں بند کی، دفتر سے یا کسی بھی کام سے 10-11 بجے گھر پہنچتے ہیں، کھانا کھایا، بیڈ کے اوپر ہاتھ میں ریموٹ ہے، نہ اللہ کا نام لیا، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ بھی نہیں، تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ہم سو جاتے ہیں. ان چیزوں سے جو ہے وہ خدا را بچیں، غور کریں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ سنبھالیں. دوبارہ اگر جوانی کی طرف آنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. وہ نسخہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، ہمارے بزرگوں کا نسخہ ہے، ہم تیار کرتے ہیں اور ہم دیتے بھی رہتے ہیں. یوں سمجھیں کہ ایک
ख़ास नुस्खा जो है वो बुज़ुर्गों का मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। बूढ़े भी इंशाल्लाह इसके साथ जवान हो जाएंगे। आपने करना ये है कि सिर्फ एक चीज़ लेनी है, जमाल गोटा। जमाल गोटा जो है वैसे तो आप समझते हैं कि ये कब्ज़ करता है, और कब्ज़ जो है वो बल्कि खोलता है, और ये जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और ये बहुत जहरीला है। लेकिन इसको जो है वो आपने 25 ग्राम लेना है, इसके मगज़, और मगज़ लेकर जो है वो इसको साबुत मिलेगा, पंसारी से आपको मिल जाएगा। इसके मगज़ उतार के तो अंदर वाला जो उसका छिलका उतारना है, अंदर से जो मगज़ निकलेगा वो 25 ग्राम हो। 25 ग्राम वो मगज़ लेके मोटा मोटा कूट लें, और आपने लेना है गाय का घी। शर्त यह है कि गाय का ही लेना है। हमारी हिकमत कहती है कि गाय के घी के अंदर जो है वो गंधक पाई जाती है, और गंधक जो है वो इंसान इससे जो है वो यूँ समझें कि सोना जितना भी बनता है वो सारा गंधक से ही तैयार होता है। गंधक के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक सोना पाया जाता है। तो यूँ समझें कि ये कुश्ता आपका सोना कुश्ता बन जाएगा। तो इसके लिए आपने वो गाय के घी के अंदर जो है वो ये जमाल गोटा के मगज़ डाल देने हैं, और उसके बाद जो है वो उसको जलाना शुरू कर देना है, आग पे रख देना है। तो जब जमाल गोटा के मगज़ जो हैं वो बिल्कुल जल जाएंगे, तो आप यूँ समझें कि आपका जो है वो कुश्ता सोना तैयार हो गया। उसको नीचे उतार लें। उतारने के बाद जो है वो फिर उसको पुन लें, पुन के जो है वो आप रख लें, और इसके सिर्फ़ और सिर्फ 5 कतरे आपने जो है वो रात को लेने हैं। दूध के अंदर डाल के ले लें या वैसे ले लें, कम से कम आधा किलो दूध साथ जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इतना नुस्खा ख़त्म होगा तो आप पे दोबारा से जवानी जो है वो लौट आएगी। कुश्ता सोना आपको पता है कितना महंगा है, आजकल कम से कम जो है वो 2 लाख रुपए का तोला है। तो इसलिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें, और इसके साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी जवानी दोबारा लौट आएगी। और साथ में हम एक माजून तैयार करते हैं, माजून जवानी। तो ज़्यादा मसले मसाइल हैं तो वो माजून साथ इस्तेमाल करें। जो लोग नहीं बना सकते तो इंशाअल्लाह हमें जो है वो बताएं, इंशाअल्लाह उन तक हमारी दवाई इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। माजून जवानी साथ इस्तेमाल करें, जिनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं वो भी साथ इस्तेमाल करें। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है दोबारा से जवानी लौट आएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा तमाम बीमारियों से महफूज रखे, और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नमाज़ पढ़ा करें इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हमारी पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।